اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے قواعد جانیں گے، ان قواعد کو لگائے بغیر پڑھتے ہیں تو ہم قرآن پاک میں بہت بڑی غلطیاں کر سکتے ہیں۔ چلیے آئیے جانتے ہیں حروف قلقلہ اور غنہ کے کچھ قواعد۔ قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ انشقاق، جس کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 میں کچھ ایسے قواعد موجود ہیں جنہیں جاننا بے حد ضروری ہے۔ چلیے آئیے شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ انشقاق کی آیت نمبر 14 میں انہیں کس طرح سے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ آگے ایک ادغام کا قاعدہ بھی موجود ہے، انہ ظن ان لن یحور، انہ ظن ان لن یحور۔ اب اس میں غنہ کے اور ادغام کے کیا قواعد موجود ہے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کیونکہ نون پہ تشدید موجود ہے تو یہاں پر آپ غنہ کس طرح غنہ کریں گے، وہ کس طرح سے، ان حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان ہا الٹا پیش ہو، انہ نون زبر زن، نون زبر نا، انہ ظن، انہ ظن۔ ان دونوں جگہوں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، یعنی جب بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا را لام میم واو نون میں سے کوئی بھی حروف آ جاتا ہے تو وہاں پہ ادغام کا قاعدہ لگتا ہے۔ ادغام دو طرح سے ہوتے ہیں، ادغام یعنی بغیر غننے کے، اور ادغام مال غنہ یعنی غننے کے ساتھ۔ لام اور را جو ہے، اگر نون ساکن کے بعد لام یا را میں سے کوئی آئے گا تو وہاں پر ادغام کو بغیر غننے سے پڑھیں گے۔ وہ کس طرح سے، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا اللہ، لام زبر لا اللہ۔ اور اگر لام اور را کے علاوہ یعنی یا میم واو نون میں سے کوئی حروف آئے گا تو ادغام مال غنہ یعنی ادغام غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہ کس طرح سے، لام نون یا زبر لائیں، اللہیں، اللہیں۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو ہم نے غنہ کرا ہے۔ وہ کس طرح سے، اللہیں، لام نون یا زبر لائیں، اللہیں، یا زبر یا، ہا واو پیش ہو، یحور، غا زبر را، یحورا، یحورا، ہا کو حلق سے ادا کرنا ہے، یحورا وقفاً، یحور، اللن یحور، انہ ظن ان لن یحور۔ اب یہاں پر بھی آپ اس طرح سے دو جگہ پر تین نقطے دیکھیں گے۔ یہ قاعدہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اس آپ کو ان دونوں جگہوں میں سے ایک جگہ پر وقف کرنا ہے، یعنی اگر آپ یہاں وقف کر لیتے ہیں تو پھر آگے سے آپ کو ملا کر پڑھنا ہے، اور اگر آپ یہاں وقف نہیں کرتے یعنی یحور بلا کر کے پڑھتے ہیں، اللن یحور بلا کر کے پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو یہاں پر وقف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیونکہ ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں، اللن یحور، اب یہاں سے آپ ملا کر پڑھیں گے، با زبر با، لام کھڑا مد زبر لا، بلا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، بلا ان، بلا ان۔ یہاں پر بھی آپ نے غنہ کرنا ہے، بلا ان، را با زبر رب، با زبر با، رب ہا الٹا پیش ہو، ان ربہ، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، ان ربہ کانا، بھی با زیر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی، ان ربہ کان بہ بصیرا، بصیرا۔ اب آگے دیکھتے ہیں حروف قلقلہ کو اس آیت میں کس طرح سے پڑھیں گے۔ فلا اقسم بالشفق، فلا اقسم بالشفق، فا زبر فا، لام علی مد زبر لا، فلا، حمزہ قوف پیش، اقسا زیر سی، اقسی۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا میں نے قلقلہ کس طرح سے کیا، اقسی، میم پیش مو، اقسم، با شین زیر بش، شین زبر شا، بش، فا زبر فا، بالشفق، قاف زیر کی، بالشفقی، وقف میں زیر ہے تو زیر وقف میں ساکن ہوگا، بالشفقی وقفاً، بالشفق، فلا اقسم بالشفق۔ ہم نے کس طرح سے اسے قلقلہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، واللیل وما وسق، واللیل وما وسق۔ سورہ مطففین کی آیت ہے، آیت نمبر 19، وما ادراک ما علیون، وما ادراک ما علیون۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دال آ رہا ہے حروف قلقلہ میں سے، وما اد، ہم نے قلقلہ کیسے کیا، وما ادراک، را کو تھوڑا موٹا پڑھنا ہے، را کا، ما علیون، عین لام زیر ال، لام یا زیر لج۔ اگلے دو حروف پر تشدید موجود ہے تو ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے، عین لام زیر ال، عین کو حلق سے ادا کرنا ہے، عین لام زیر ال، لام یا زیر لج، الج، یا واو پیش یو، اللیجون، نون زبر نا، اللیجون وقفاً، اللیجون، وما ادراک ما علیون،
وما أدراك ما علیون، سورہ نازعات کی آیت نمبر 38، جس میں ہم جانتے ہیں کہ میں دو پیش کی تنوین کو وقف میں کس طرح سے ساکن کیا جاتا ہے۔ آئیے پہلے اس کی ہجے کرتے ہیں۔ واو پیش ہو، جیم واو پیش ہو، جیم واو پیش جو، وجوہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہ ہوئیں، وجوہ ہوئیں۔ یہاں پر ادغام کا قاعدہ اپلائی کیا ہے، یعنی دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ادغام مال غنہ ہوگا، یعنی غنہ بھی کیا جائے گا اور ایک حروف کو دوسرے میں شامل بھی کیا جائے گا۔ وہ کس طرح سے، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہ ہوئیں، یا واو زبر یا، وجوہ ہوئیں، یو میم زبر ما، حمزہ زیر ای، یومائی، دال میم دو زیر زم، وجوہ ہوئیں، وجوہ ہوئیں، یومئذ، میم سین پیش مس، فا زیر فی، مسفی، را زبر را، مسفرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ۔ اب یہاں پر تا پر دو پیش کی تنوین ہے، تا تو اسے کس طرح سے ساکن کریں گے، تا دو پیش تن ہوتا ہے، مسفرہ تن ہوتا ہے، اور وقت میں تا کو ہا میں بدل کے کس طرح سے پڑھیں گے، مسفرہ، مسفرہ۔ آپ جہاں پر بھی اس طرح سے گولتا دیکھیں گے تو وہاں پر وقت میں ساکن ہو کر ہا بن جاتا ہے، وہ کس طرح سے، مسفرہ، تا کو وقت میں ہا میں بدل کر مسفرہ کر کے پڑھتے ہیں۔ پوری آیت کو پڑھتے ہیں، وجوہ یومئذ مسفرہ۔ کرتی ہوں کہ آج کے تمام قواعد کو آپ نے اچھے سے یاد کیا ہوگا، یعنی غنہ کے قواعد، وقف کے قواعد، قلقلہ کے قواعد۔ اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔